عزت والا، ماشاءاللہ، جب عزت والا اور طاقت والا جب کسی چھوٹے بندے پر، کمزور پر قبضہ کر لیتا ہے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے، سبحان اللہ، وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اب مجھے خود بول کے بتانا ہے کہ اگر دنیا والا طاقتور ہو اور کسی کمزور کو ہو عزت والا، کسی کمزور کو پکڑ لے اسے چھوڑ دیتا ہے، یہ اس کی اپنی شان ہے۔ اب مجھے بول کے بتاؤ اتنا بڑا خدا ہو کر جب کسی کو پکڑ لے گا اور سامنے رکھے مصطفیٰ ہوگا، اب مجھے بول کے بتاؤ اس کی بخشش کا اعلان کس شان سے کیا جائے گا، کس مقام کے ساتھ، کس عظمت کے ساتھ اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا۔ اب یہاں رکیں، پورے سال کی بات کر رہا ہوں میں، پورے پچھلے سال کی، جس نے اس رات پچھلے پورے سال کی گناہوں کی اپنے نامہ اعمال سے مٹوانے ہیں، جو آیا بیٹھا ہے، ایک دفعہ ذرا اپنی ایمانداری سے، محبت سے اللہ رب العزت کے کرم اور فضل کو تصور میں لاتے ہوئے مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ صاحبان گرامی، اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، ہماری گناہوں کی تعداد کم پڑ سکتی ہے لیکن اللہ رب العزت کی رحمت کی تعداد، وہ رحمت ہماری سمجھ میں، عقل میں نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ سارے پڑھ دیں سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عقلیں محدود ہیں، اس کی ذات بھی لا محدود ہے، اس کی صفات بھی لا محدود ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر اللہ رب العزت اپنے مقرب بندوں کے صدقے تو بخشش کروائیں گے، مقرب بندوں کے صدقے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت ہر اپنے محبوب کے صدقے 70,000 بندوں کی بغیر حساب و کتاب بخشش فرما دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو چاہتے ہیں 70,000 میں ہمارا سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اتنے بندے چاہتے ہیں بغیر حساب کتاب دینا، جو 70,000 میں شامل ہونا چاہتا ہے نا سبحان اللہ تو کہہ رہا اس طرح نہ پریشان ہو کے کلا دی محفل سے گئی ہے، پتہ ہو میں بندہ بہت ہویا ہے تو بندہ حاصل چنگا نہیں لگتا، تو جب پتہ ہے ملاقات واسطے کوئی اور نہیں آیا، اللہ اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، اللہ آپ ہے شان نزول ہے، شان اپنی شان کے مطابق شان نزول فرما رہے ہیں، تو کدھے واسطے فرما رہے ہیں؟ انہاں واسطے جڑے مسجد میں جا کے بیٹھے ہوئے، انہاں واسطے بھی آئے جڑے بعد میں، لیکن اپنا اپنا مقدر ہے، کیڑا آج جڑے بیٹھے ہو سب نو پتہ ہے کہ دکان لگی ہوئی ہے تو سودا لگا ہوا ہے، کنے کنے خریدنا ہے، ملنا بھی صوفی صاحب مفت ہے، ملنا بھی مفت ہے، آنا بھی تو ہے، کام بھی تیرا کرنا ہے، انہیں بس ادا کرنا ہے۔ دکانداروں نے صاحب ہوتا ہے کچھ دو اور کچھ لو، جدو تسی نماز پڑھتے ہو نا تو کچھ دو اور کچھ لو کا حساب نہیں ہوتا، تحیات للہ والصلوات، وہ سارا کچھ جو پڑھتے ہو نا اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہوتا، مخلوق کو ہوتا ہے، بندوں کو ہوتا ہے۔ اب یہاں پر پھر رکی، پھر میں وہ جملہ کہتا ہوں، ہم جتنے بھی آئے بیٹھے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آئے، اگر توبہ کی توفیق ملی ہے، شاید بڑے غور نظر آئے کرتا، کوئی بندہ یہ نہ سوچے، حضور داتا نے میری فرما رہے ہیں، کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ میں نے توبہ کی ہے تو توبہ کے بعد وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ شاید یہ جمعے کو بات ہوئی تھی کہ میں جو توبہ کر رہا ہوں وہ مجھ سے اب راضی ہو گیا، توبہ کے بعد راضی ہو جائے گا۔ خدا کی قسم ایسی بات نہیں ہے، کوئی بندہ اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ اسے راضی نہیں ہو جاتا۔ اللہ کا راضی ہو جانا، اس کے بعد وہ جو توبہ کر رہا ہے اس کی توبہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا۔ اب آپ جتنے بیٹھے ہیں مجھ سمیت، آپ سب میں سے سب سے بڑا گناہگار میں ہوں گا، اللہ کرے آپ کے صدقے میری بھی بخشش ہو جائے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا کہ اللہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں، ہمارے گناہ جتنے بھی ہو جائیں وہ رحمت خدا بندی کا مقابلہ انہیں اللہ کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت سالبہ
ایک صحابی کا نام ہے, اپنے آقا کی بات سنانے لگا ہوں آپ کو ذرا, تاکہ آپ کے چہروں پر حضور کا ذکر سن کے مسکراہٹ آ جائے. حضرت سالبہ, یہ حضور کے غلام ہیں, سالبہ بن عبد الرحمن, حضور کے پاس اکثر بیٹھا کرتے تھے, حضور کے خادم تھے, باقی بھی سارے پاس ہوتے تھے, یہ حضور کے خاص خادم تھے. جب کسی کام بھیجنا ہوتا تو میرے آقا ہی نے بھیجتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب کسی کام بھیجنا ہوتا ماشاءاللہ تو فرماتے جاؤ ہے فلانی شہر, واہ واہ, سبحان اللہ. تصور میں لائیں کہ وہ پاک بارگاہ ہو, سینکڑوں صحابہ اکرام, ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اکرام, ان میں سے کسی ایک کو چن کر حضور فرمائے تم جاؤ. سبحان اللہ. نہیں سبحان نہیں کہہ رہے, سبحان اللہ, اس طرح نہیں مزہ آتا تقریر کرتے. سبحان اللہ. حضور کسی کو چن کر کہیں کہ جا تو جا, میں دعا مانگتا ہوں اس رات اللہ بھی چن کے کہے کہ جاؤ اللہ اقبال گنج والے جنت میں چلے جاؤ. واہ واہ, سبحان اللہ. اس کے لیے کوئی مشکل کی بات ہے, اس کوئی مشکل بات ہے. اللہ رب العزت کے لیے ایک حکم ہونا, جاؤ جاؤ جنت میں. وہ اس سے کسی نے پوچھنا ہے تو کیوں بھیج رہا ہے, جب خالق بھی وہ ہے, مالک بھی وہ ہے, رازق بھی وہ ہے, رحمت کرنے والا بھی وہ ہے, جنت دینے والا بھی وہ ہے, تو کسی نے پوچھنا تو نہیں. اب میرے آقا نے فرمایا جا سالبہ, کسی کام بھیجا. وہ گئے اور راستے کے اندر ایک گھر کے اندر کسی خاتون کو بیٹھے دیکھا, اس پر نظر پڑ گئی, اس عورت پر نظر پڑ گئی, اور نظر پڑتے ہی دل کے اندر برا خیال آیا اس عورت کے بارے میں. حضرت سالبہ کی بات ہے, جب دل میں برا خیال آیا تو ساتھ ہی دوسرا خیال کیا گیا کہ سالبہ اپنے آپ کو پہچان, تو غلام مصطفیٰ ہے. سالبہ تو غلام مصطفیٰ. وہ کہتے ہیں میرے دل میں جب یہ بات آئی کہ سالبہ آقا کے ساتھ بے وفائی, جب حضور کا کلمہ پڑا تو وعدہ کیا تھا کہ ہر چیز سے بچوں گا, گناہ سے بچوں گا, چوری سے بچوں گا, زنا سے بچوں گا, ہر طرح کے عیب سے بچوں گا, تو آقا کا وعدہ کدھر گیا, بے وفائی کر دی. اس روز جو حضور نے کام بھیجا تھا, نظر پڑی, دل میں میل آیا, وہاں سے سیدھا چل پڑے روتے ہوئے آنکھوں کو لے کر کہ میں نے حضور سے بے وفائی کر دی, اور 40 روز واپس نہیں آئے. لکھنے والی کتابوں میں لکھا ہے, لکھنے والوں نے لکھا اس حدیث کو کہ چلے اور جا کر کسی پہاڑوں کے اندر 40 دن تک روتے رہے. بولیے کتنے دن؟ 40 دن روتے رہے. اب 40ویں دن کے بعد میرے آقا نے حضرت مولا علی کو بلایا. نہیں بولو کہ میں آگے نہیں سناؤں. ایک بندہ علی بھی چوک پہ پھر بولو 40 دن کے بعد اے علی میرے قریب آ. سالبہ کدھر, پتہ تھا کدھر, لیکن ہمیں بتانا تھا. ماشاءاللہ. علی سالبہ کو ڈھونڈو. حضرت مولا علی نے کہا حضور آ جاتا. مولا علی بیٹھ گئے اور پتہ کرتے کرتے ایک جب پہاڑوں کے قریب پہنچے, ایک بندے سے پوچھا کہ تو نے سالبہ بن عبد الرحمن کو کہیں دیکھا ہے؟ ہاں خوب ہے. وہ حضور کا غلام ہے. کہا نہیں, مجھے تو اس نام کا بندے کا کوئی پتہ نہیں کون ہے سالبہ, لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ یہاں پر ایک بندہ پہاڑ میں 40 دن سے رو رہا ہے, اس کو روتے ہوئے دیکھ کر میرے جانور بھی روتے ہیں. اللہ, اس کو روتے ہوئے دیکھ کر مجھے بھی رونا آتا ہے, میرے جانور بھی روتے ہیں. جب یہ بات کی مولا علی سمجھ گئے یہ کوئی اور نہیں, خوب ہے, یہ وہی ہے کہ جس کے دل میں خوف خدا ہے. بولیے سبحان اللہ. میں پھر سارے بولے تمہیں سبحان اللہ. جس کے دل میں خوف خدا آ جائے وہ دنیا سے ہٹ جاتا ہے, وہ دنیا سے علیحدہ ہو جاتا ہے, اس کی دنیا ہی بدل جاتی ہے. وہ نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, نا اس کی نظر ہوتی ہے بس نگاہ کے اندر مولا ہوتا ہے, اس کی ذات ہوتی ہے, اس کی صفات ہوتی ہے. حضرت مولا علی چل پڑے. حضرت مولا علی کو دیکھ کے سالبہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں, یہ عشق کی بات کے ساتھ سنیے. مولا علی کو دیکھا صوفی صاحب تو کیا کہتے ہیں, اے سالبہ تو ادھر بیٹھا. حضرت سالبہ کہتے ہیں علی کیا بات ہے, میرے بارے میں کوئی قرآن کی آیت اتر گئی کہ میں نے اس عورت کو دیکھا, کوئی میرے خلاف آیت تو نہیں اتر گئی؟ تو حضرت مولا علی مسکرا کے فرماتے ہیں نہیں, تیرے خلاف نہیں اتری, وہاں جبریل تیرے حق میں آیت لے کے آیا.
वो आए मौला अली के साथ। मैं तो कभी कभी उस तसव्वुर करता हूँ कि जब वो चलते होंगे आपस में हाथ पकड़ के, वो क्या माहौल और क्या मंजर होगा कि बात मस्जिद नबवी होगी, सहाबा इकराम का मजमा होगा, न जाने वो क्या होगा, मंजर क्या होगा। मैं तो जब भी सोचता हूँ मैं तो बस यही कहता हूँ सुभान अल्लाह। आगे आपकी मर्जी, आपने क्या कहना है। अल्लाह कबीरा, अल्लाह करे हम सब जन्नत में जाएं और वही मंजर जो मदीने वाला है वो जन्नत के अंदर देख सके। अल्लाह अकबर। और जन्नत के अंदर वो मंजर डबल होगा। मदीने में फकत मदीने वालों ने मदीने वाली सरकार को देखा, जन्नत में आमिना के लाल को भी देखेंगे, खुदा को भी देखेंगे। हजरत मौला अली के साथ मस्जिद नबवी के अंदर आए। अब मेरे आका नमाज मगरिब अदा फरमा रहे थे। बोलिए कौन सी नमाज है? नमाज मगरिब अदा फरमा रहे। नमाज मगरिब को अदा फरमाते मेरे आका ने आयत पढ़ी कुरान की। वो आयत सुने और अपने ईमान ताज़ा। मेरे आका फरमाते या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ये कुरान की आयत पढ़ रहे थे और इसका तर्जुमा क्या है? ए इंसान, तुझे किसने धोखे में रखा, तुझे किसने धोखे में डाल दिया? तेरा रब तो बड़ा करीम है। ए इंसान, तुझे किसने धोखे में डाला? बोलिए तेरा रब तो बड़ा ईमानदारी से बोले ना यार, तेरा रब तो बड़ा करीम है। जब ये बात, ये आयत पीछे खड़े होकर सुनी और हजरत साहबा कहते हैं मैं उस वक्त जाऊंगा जब हुजूर नमाज पढ़ा रहे होंगे, आका से मैं नजर नहीं मिला सकता, पहले जाऊंगा। तो वो नमाज के वक्त आए, हुजूर ने आयत पढ़ी, पीछे खड़े होकर साहबा ने सुना और फिर वहीं पहुंच गए कि इंसान, तुझे किस चीज ने धोखे में डाला? तेरा रब तो बड़ा करीम है। उसी वक्त वहां जमीन पे गिरे बेहोश हो गए और सहाबा ने उठाया, दोस्तों ने उठाया और वापस घर ले गए, जाके बिस्तर पे रखा, करीब बैठ गए। यहाँ मेरे आका ने नमाज मगरिब मुकम्मल फरमाई, नमाज पढ़ा के पूछा मेरा गुलाम किधर है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सादा मुल्ता किथे? सुभान अल्लाह। हमारा गुलाम किधर? हुजूर बेहोश हो गया था, वापस दोबारा घर ले गए। मेरे आका खुद चलकर उस गुलाम के घर गए। सुभान अल्लाह। किसके घर? अपने गुलाम के घर गए और उसको बेहोशी की हालत में मेरे हुजूर ने उसका सर अपनी गोद में रखा। जरा ईमानदारी से बोलो। मजा ना आया तो पैसे वापस। खूब है, खूब है। मजा ना आया तो पैसे वापस। चीज खाओ, मजा ना आया पैसे असि खुआ तो नहीं रहे, लेकिन ईमान जरूर डबल कर। बेशक, बेशक। गोद में मेरे आका ने सर रखा। सुभान अल्लाह। सालबा की आंख खुली। क्यों खुली? उसे पता चल गया ये गोद भी कोई और है, खुशबू भी कोई और है। आंख खोली, बदुआ वाले मुखड़े पे नजर पड़ी। हज़रत सालबा ने फौरी उठे, साइड पे होके बैठ गया। आका, मैं इस काबिल नहीं कि आपकी गोद में आ सकूं, हुजूर मुझे दूर रहने दे, मैंने अपनी निगाह से बदनिगाही की है, मुझे दूर रहने दे। हुजूर बताएं मुझे मेरा मालिक मुझे माफ भी करेगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे माफ करेंगे या मेरे खिलाफ कोई आयत आ जाएगी? हजरत मेरे आका ने जब ये बात सुनी अपने गुलाम की तो मुस्कुरा के फरमाया सालबा परेशान ना हो, जिब्रील तेरे हक में आयत लेके आया। जिब्रील तेरे हक में आयत लेके आया। जब कहा तुझे मुबारक हो, जिब्रील तेरे हक में कुरान की आयत लेके आया। अभी सालबा ने ये सुना और कलमा हुजूर का पढ़ के उसी वक्त विसाल फरमा गए। कलमा पढ़ा उसी वक्त विसाल हो गया, रूह निकल गई। कहा मुझसे मेरा मौला भी राजी है, मुझसे मुस्तफा भी राजी है। जिससे मुस्तफा भी राजी हो और बोलिए खुदा भी राजी हो, दुनिया में रह के क्या करेगा? चल कब्र में चलते हैं ताकि वो मजीद गुनाह न कर सके। जब जान निकल गई हमें यकीन हो गया कि जिसकी जान मुस्तफा के कदमों में निकले, गज के बोलो सुभान अल्लाह। जिसकी जान मुस्तफा के कदमों में निकले, जन्नत उसका इंतजार करती है। जिब्रील की आयत ने अब यहाँ पर दूर न जाएं, एक और यहाँ पर मैं साथ ही जान निकल गई, मुकम्मल कर रहा हूँ मैं हदीस को, आप लेट हो रहे हैं इसलिए गौर से सुनिएगा। जान निकल गई, गुलाम जिलानी जान निकल गई। मेरे आका ने फरमाया जनाजे की तैयारी करो। ऐते उन्हां दा मुकद्दर सी कि जिन्हां दी जान भी सरकार दे कदमां विच ते जनाजा भी सरकार ने आप पढ़ाया। सुभान अल्लाह। हाय हाय उनका मुकद्दर देखे ना। जिसने कमो बेसवा लाख नबियों को मिराज की रात इमामत करवाई,
وہ جنازہ خود اپنے غلام کا پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. اب جب جنازہ لے جایا جا رہا تھا حضرت جابر کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا آپ ایک پاؤں یہاں رکھتے دوسرا پاؤں وہاں رکھتے, دور دور پاؤں رکھتے اور ایڑی بھی زمین پہ نہ لگاتے. وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا حضور اس طرح پاؤں کیوں رکھا جا رہا ہے, آپ اس طرح کیوں نہیں چل رہے, دور دور کیوں رکھ رہے ہیں؟ کہا کہ میں کیا کروں, میں دور دور پاؤں اس لیے رکھ رہا ہوں, اس کی توبہ اتنی کمال تھی اللہ نے 70,000 فرشتے کو اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجا ہوا. جب کوئی بندہ اس شان کی توبہ کرے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے محلے دار نہیں آتے, خدا کے فرشتے آیا کرتے. 70,000 فرشتہ, کتنا 70,000 فرشتہ بما مصطفیٰ کریم کے, حضور بھی ساتھ ہیں, صحابہ بھی ساتھ ہیں, 70,000 فرشتہ بھی ساتھ ہے. جنازہ پڑھنے کے لیے آ رہے, کیا کیا تھا, مل کے بولو توبہ کی تھی. بولیے کیا کی تھی, سارے بولو کیا کی تھی, توبہ کی تھی. جتنے مرضی گناہ ہو گئے پیچھے اس پر ڈٹ جانے کی بجائے توبہ کیجیے. اللہ کی رحمت آپ کا انتظار کر رہی ہے, میرا انتظار کر رہی ہے. اب اگلی بات آج کی رات کی طرف پلٹتا ہوں. اس رات میں ہم نے توبہ کر رہی ہے, استغفار کر رہی ہے. آپ کو حضرت مولا علی کی میں نے یہ روایت سنا دی کہ آپ کے شہزادے امام حسن کی بارگاہ میں لے چلوں. اللہ کرے جس نے سبحان اللہ کہا امام حسن کے پاس آج ہی رات ان کا دیدار ملے. امام حسن مجتبی اس رات کو کیا فرمایا کرتے تھے, حضرت امام حسن مجتبی کی اس رات کی کیا روٹین ہوتی تھی. آپ اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے تھے. ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں, کتنے حصوں میں, 3 حصوں میں. پہلے حصے کے اندر آپ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پر عمل کرتے ہوئے اپنے نانا جان پر درود پڑھتے تھے. یعنی رات کا ایک حصہ یہ جو گزر رہا ہے اپنے نانا جان پر بولیے درود پڑھتے. پہلا حصہ درود پڑھتے, دوسرا حصہ ایک تہائی جو ہے آپ اس حصے کے اندر توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے. مجھے بول کے بتائیں توبہ وہ اپنے لیے کرتے تھے؟ بہت بڑا سوال آپ کے سامنے. وہ جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں وہ جن میں خون سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے, مولا علی کا ہے, نور مصطفیٰ کریم کا ہے, حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے. مجھے بول کے بتائیں وہ اپنے لیے کرتے تھے؟ نہ وہ ہمارے لیے کرتے تھے, وہ امت کے لیے. لیکن کرتے اس لیے تھے تاکہ ہمیں کرتا ہوا دیکھ کر امت بھی کرے. دوسرا حصہ رات کا بولی وہ توبہ استغفار کرتے, اور رات کا تیسرا حصہ وہ رکوع سجدے اور قیام یعنی نوافل پڑھتے, اگلے دن روزہ رکھتے. مل کے بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے قریب سے گزرے اور اس کے پاس ایک سفید پتھر دیکھا. اب یہ روایت ہے, اس پتھر کو دیکھا حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نے, اور اچانک جب اس پتھر کو دیکھا کہا مولا بڑا عجیب معاملہ, بڑا تعجب کیا میں نے اس پتھر کو دیکھ کے, بڑا سفید پتھر ہے. آواز آئی اے موسیٰ تجھے اس سے بھی زیادہ عجیب تر بات نہ بتاؤں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جو جاگ رہا ہے وہ تو سبحان اللہ. اے موسیٰ اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں, معاملہ نہ دکھاؤں. حضرت موسیٰ نے کہا مولا دکھا. اتنی دیر میں وہ پتھر 2 ٹکڑے ہوا, اس میں سے ایک بزرگ بابا جی نکلے. بولیے سبحان اللہ. ایک بابا جی ہاتھ میں تسبیح ہے, دوسرے ہاتھ میں ایک عصا ہے, سبز رنگ کی چھڑی پکڑ رکھی ہے, ساتھ ہی انگور کا ایک خوشہ, اس کے ساتھ انگور لگے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب ہوئے, سلام کلام ہوا, بابا جی کب سے ہو؟ اس پتھر کے اندر, سفید پتھر کے اندر کب سے ہو؟ موتی کے اندر. جناب موسیٰ علیہ السلام